السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچہ واقف ہے، لیکن یہ آپ کا بھائی دیش کی بھی اور دیش کے باہر کی بھی خبر آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے انشاءاللہ یہ جاری رہے گا انشاءاللہ مرے دم تک۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج تو میری خبر رہے گی ایران اور ترکی اور سعودی عرب، قطر، کویت کو لے کر جو گرما گرمی وہاں پہ جو دیکھنے کو ملی ایران کی اور ترکی کو لے کر۔ بحث تو خیر زبانی ہوئی، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک نکل گئی، یہاں تک کہ ایران نے اس کو وارننگ بھی دے دیا ہاتھا پائی کرنے کے لیے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ دو ہاتھ بھی کر لینے کے لیے ایران تیار ہو گیا۔ یہ ضروری بھی تھا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ ترکی کا ڈغلا پن تو اب ساری دنیا جان چکی ہے۔ ایک ٹائم تھا ہم ترکی کی بہت عزت کرتے تھے، ایک الگ نظر سے دیکھتے تھے، اور یہاں تک کہ تمام دیشوں نے اس کو ایک خلیفہ چنا تھا ایک ٹائم پہ کیا، آج سے 2-3 سال پہلے، لیکن اس نے اپنی وہ عزت برقرار نہیں رکھ سکا۔ ڈغلا پنا یہ کیا اس نے، فلسطین کے معصوم بچے شہید ہوتے رہے، فلسطین جلتے رہا، فلسطین راکھ میں ملتے رہا، لیکن یہ ترکی نے کوئی مدد نہیں کی، اور یہاں تک کہ منہ سے بھی 2 شبد استعمال نہیں کیے۔ اس سے گئی گزری بات اور نیچ حرکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ایک اکیلا نہتہ ایران نے جو کام کیا، اسرائیل کے اوپر جو حملہ کیا، اور جس طریقے سے جو ایران نے تنہا مقابلہ کر رہا تھا اسرائیل سے اور امریکہ سے، امریکہ تو بھلا جو ہے سو خود اسکرین پہ نہیں آ رہا تھا، لیکن پیچھے سے پورا کام کر رہا تھا انہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے ایک مرتبہ اگرچہ ایران بھاری پڑ گیا تو اس کے اوپر بھی بھاری پڑ جاتا ہے، اور مڈل ایسٹ سے بالکل اسرائیل کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے اس نے جو مضبوطی فراہم کی تھی امریکہ نے، GCC ہو گیا یا کہیں پہ بھی اسرائیل کی، وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے جان توڑ کر محنت کی کہ اسرائیل کو قائم رکھے، لیکن ہوا کچھ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے اسی کو رکھتا ہے اور اسی کو کامیابی دیتا ہے، جو کامیابی ایران نے حاصل کی۔ اور ایران کی مردانگی اور جانبازی اور بہادری کو دیکھ کر رشیا، کوریا، لبنان، شام، یمن، یہ سارے ایک ہو گئے، ایک ہو کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیے، بھائی کھس کے مارے ہیں اس کو۔ اب اس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہی پیش آیا، فلسطین آزاد ہو گیا، غزہ آزاد ہو گیا، رفح آزاد ہو گیا۔ اب فلسطینی آرام سے زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، روڈوں پہ ناچ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو ممالک ان کا ساتھ دیے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ کر کرتے ہیں۔ پروردگار جس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، جو حق پہ رہتے ہیں، انہی کو کامیابی کی بلندیوں پہ پہنچاتے ہیں۔ اب یہ ترکی کا نام و نشان ختم کر دیا ایران، کیونکہ ابھی سعودی عرب بھی ایران کی طرف جھک چکا ہے، جبکہ سعودی عرب ایک نظر بھی جو ہے سو پسند نہیں کرتا تھا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایران کو برداشت نہیں کرتا تھا، کیونکہ گندگی جو پھیلائی تھی اس نے شیعہ کے نام سے سعودی عرب نے، اب وہ بھی ناکام ہو گیا، سعودی بھی ہتھیار ڈال چکا ہے، جبکہ اس نے انگلی اٹھاتا ہے، جبکہ اس کے پاس خود دیکھیے آپ
اتنی لاتوری، اتنی گندگی، اتنی وحشیائی حرکتیں سعودی عرب میں ہو رہے ہیں اس وقت جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اس کی جیتی جاگتی مثال ہے، ادھر فحشائی اڈے چل رہے ہیں، بھی شراب نوشی ہو رہی ہے، ادھر شراب فروخت ہو رہا ہے، افیم بک رہا ہے. یہ ساری گندگی ابھی جو ہے سب مل رہی ہے. پہلے حکومت کی چوری سے کچھ کرتے تھے ہوں گے، لیکن جب گھٹتے تھے تو سزائیں ملتی تھی وہ لوگ کو، وہ ڈر سے نہیں کرتے تھے. ابھی حکومت خود وہ لوگوں کی اس چیز کا پرمیشن دے چکی ہے. تو اور یہ کیا چاہیے بتائیے گندگی کے علاوہ؟ اب ایران کو کیا انگلی اٹھا سکتے ہیں یہ لوگ؟ جبکہ کسی کے اوپر ایک انگلی اپن کرتے ہیں تو اپنی طرف 4 چلے جاتے ہیں. اسی لیے کسی کے اوپر ناجائز انگلی اٹھانا گناہ عظیم ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب خیر آتا ہوں اس مدعے کے اوپر جو ترکی نے، جو اس کی شہرت، اس کی کامیابی سے جلسہ گیا ہے. ایران کی اس کامیابی کے اوپر ترکی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایران کو برداشت کرنے کے چکر میں نہیں ہے. اسے 2-3 غلطیاں کیے تھے اس نے ایران، لیکن یہ اپنا بھائی یہ بول کے نظر انداز کیا تھا. لیکن آج کھلے طور پہ کہہ چکا ہے ایران کہ تیرا اور ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہے گا، کوئی تعلقات نہیں رہیں گے، یہاں تک کہ ہم سفارتی تعلقات بھی تیرے ساتھ ختم کر دیں گے، کیونکہ تو وہ جنگلی جانور ہے، وہ نیچ جانور ہے جو تیرے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت صحیح بات ہے اس کی، کیونکہ اس نے کب کام آیا، کس کے لیے کام آیا بھائی؟ ایران تو جیتا جاگتا ایک معنی میں ایک شہزادہ بنے ہوا ہے، اور اس کا ساتھ سعودی عرب نے دیا، ایران کا، قطر نے دیا، کویت نے دیا. یہ لوگ تمام لوگ اس کا ساتھ بھی دیے اور اس کے حق میں ووٹ بھی دیے، اور اس کی واہوائی بھی کرے، اس کی شاباشگی بھی دیے، اس کی بہادری، اس کی دلیری کو دیکھ کر ایک انعام دینے کا بھی اعلان کیا. اب وہ انعام کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ بھی کل پتہ بھی چل جائے گا، معلوم بھی ہو جائے گا، یا آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں گا میں کیا انعام ملا ہے ایران کو. اب لیکن جس طریقے سے جو فلسطین کے لیے جو ایران کیا ہے وہ صدیوں میں یاد رکھا جائے گا. ایک مسلمانوں کے اس میں ایک تاریخ لکھ دی ہے، اس نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے، جو کہ ماشاءاللہ. اور اتنا اپنے آپ کو یہ ظالم، یہ خاتنے بہادر سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو ایک سپر پاور کہلاتے تھے یہ لوگ، یعنی خود کہتے تھے. لیکن ٹائم فش ہو گئی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، گھپ بول کے دے دیا ایران. اب ان کی جو ہے سو جنپدوں کو ایسا لگا اب یہ کبھی ان کے پکے بند نہیں ہو سکتے. پکوں کا علاج نہیں ہے، لا علاج پکے ہو گئے ہوئے، پورے اتنے بڑے بڑے کھڈے، اتنے بڑے بڑے گاڑے ڈال کے چھوڑ دیا ایران، جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. ابھی ترکی اگرچہ سدھرا ٹھیک ہے نا، تو ترکی کا بہت برا حال ہونے والا ہے، یہ کہہ دیا ایران نے. اور ایران کے ساتھ ساری دنیا ہے اس وقت، ساری دنیا نہ صحیح تو تقریباً 75-80% ممالک اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. OIC تو سارا ایران کے ساتھ ہے. OIC کے 57 میں سے ایک انہیں ہوتا ہے ترکی، جو باہر بھی نکال دیے اگرچہ، تو 56 ممالک پورے اسی کو ایران کو اوڑ دیں گے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.